تو جہاں 1450 سالہ تاریخ میں بہترین قسم کی مسلمانوں کی تاریخ ملتی ہے، سنہری حروف میں لکھی ہوئی ملتی ہے، جہاں بڑی بڑی محنتیں ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زبردست قسم کی کوششیں ہیں، وہاں یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ دین کو نقصان جتنا خود مسلمان نے پہنچایا، اس کا 100واں تو کیا 1000واں حصہ بھی ساری دنیا کے غیر مسلم مل کر بھی نہیں پہنچا سکے، جتنا ہم نے خود نے نقصان پہنچایا۔ اور اس کی ابتدا ہوئی ہے تکفیر صحابہ کے اصول سے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ نے ترمذی شریف اور ابو داود شریف دونوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اخاف علی امتی الائمة المضلین وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ سب سے زیادہ ڈر اور خوف مجھے ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس امت کے ذمہ دار بنیں گے لیکن گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ ان کی ذمہ داری تو امت کو سنبھالنا تھا، ان کی ذمہ داری تو امت کو راہ راست پر لانا تھا، ان کی ذمہ داری تو ان کو دین سکھانا تھا، ان کی ذمہ داری تو ان کی آخرت کو بنانا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جن کے ذمے دین کو سمجھانا تھا وہی بے دین بنانے والے بن گئے۔ ماں باپ کے ذمے اپنی اولاد کی تربیت ہے، اگر ماں باپ ہی اولاد کو بگاڑنے والے ہوں تو کہاں چلا جائے یہ بچہ بیچارہ؟ اگر بے دینی ماں باپ نے ہی سکھائی ہے، اگر دین سے دور کرنے کا سبب ماں باپ ہی بن گئے تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کہاں لے کے جائیں اس کو؟ کس کے سامنے روئے جا کر یہ بیچارہ بچہ؟ جس ماں باپ نے کلمہ سکھانا تھا انہوں نے کلمہ نہیں سکھایا، جنہوں نے قرآن سکھانا تھا انہوں نے قرآن نہیں سکھایا، جنہوں نے اللہ کے نبی کی سنت سکھانی تھی انہوں نے وہ نہیں سکھائی، کہاں چلا جائے یہ بچہ؟ اس کا کیا قصور ہے؟ جن حکمرانوں نے حفاظت کرنی تھی دین کی اور مسلمانوں کی، وہی دین کو بگاڑنے والے اور مسلمانوں کو بیچنے والے بن جائیں، جن مسجد والوں نے دین سکھانا تھا وہی بے دینی سکھانے پر اتر آئیں۔ انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اندر سب سے بڑا جو خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ اس امت کے اندر جن کے ذمہ ہدایت تھی وہ گمراہی کو سکھانے والے بن جائیں، جن کے ذمہ اصلاح تھی وہ بگاڑنے والے بن جائیں، جن کے ذمہ بنانا تھا وہ توڑنے والے بن جائیں، جن کے ذمہ جوڑنا تھا وہی توڑنے والے بن جائیں۔ ان چیزوں کا مجھے ڈر ہے۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور یاد رکھنا کہ اگر ایک دفعہ میری امت کے اندر تلوار نکل آئی پھر وہ قیامت تک واپس نہیں جائے گی، پھر وہ میان میں نہیں جائے گی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ تلوار کو نکلنے نہ دینا، آپس میں تلوار کو نکلنے نہ دینا، کچھ بھی ہو جائے یہ تلوار نیام کے اندر رہے، جس دن نکل گئی یہ واپس پھر نیام میں نہیں جائے گی۔ اس کی ابتدا ہوئی تکفیر صحابہ، یہ ایک بدترین قسم کا ایک طریقہ جو چند بے حیا بے غیرت ملعون لوگوں نے شروع کیا، جنہوں نے صحابہ جیسوں کے بارے میں یہ بکواس کی کہ وہ اسلام سے نکل چکے۔ یہ بدترین فرقہ اس امت کے اندر جو پیدا ہوا، حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے ہم حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، ان کو یہ نظر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ قیامت تک آنے والے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا صرف اس کو میں نے قبول کرنا ہے۔ ساری چیزوں سے اندھے ہو کر ایک ایسی بدترین بات کہی، یہاں سے یہ بگاڑ شروع ہوا ہے، آج تک موجود ہے، اور یہ چیز قیامت تک اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک رہے گی۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں استعمال نہ ہو، بس یہ چیز ختم نہیں ہوگی۔
تو جہاں اس امت مسلمہ کی 1450 سالہ تاریخ کے اندر بہترین قسم کے کارنامے ملتے ہیں، وہاں یہ بدترین قسم کی چیز بھی ملتی ہے کہ دین کو نقصان پہنچانے والے غیر نہیں تھے، اپنے خود تھے۔ مسجدوں کو نقصان پہنچانے والے مسجد والے ہی تھے، نماز پڑھنے والے ہی تھے، مدرسوں کو نقصان پہنچانے والے مدرسے والے ہی تھے، خانقاہوں کو نقصان پہنچانے والے خانقاہوں کے اندر بیٹھنے والے ہی لوگ تھے، حکومتوں کو نقصان پہنچانے والے حکومت کرنے والے ہی تھے، کوئی غیر باہر سے نہیں آیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی تلخ قسم کی حقیقت، اور پھر صرف یہ نہیں کہ صحابہ تک رہا ہو، اہل بیت، صحابی ایک ہے صحابیت کی شان، ایک یہ ہے کہ مزید اس کے ساتھ شانیں لگتی چلی جائیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، جیسے سارے صحابہ ہیں، صدیق اکبر بھی صحابی ہیں، لیکن بعض خصوصیات ایسی ہیں جو صرف صدیق اکبر کے اندر ہیں۔ اللہ نے ان کی شان قرآن میں نازل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی۔ تو صحابیت کے ساتھ ساتھ اور کئی چیزیں جو ملتی چلی گئیں، ان میں اہل بیت ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی احادیث طیبہ کے اندر اہل بیت کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ابھی جو حدیث پڑھی ہے خطبے کے اندر، عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری امت، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک یہ دونوں تمہارے سامنے محفوظ رہیں گی تم ان کی حفاظت کرو گے، گمراہی سے بچے رہو گے۔ ان دونوں میں سے اگر ایک کی بھی حفاظت تم نے چھوڑ دی، تمہاری گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک، اور دوسرا میری اولاد، میری اولاد، ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو سمجھو کہ دروازہ کھل چکا ہے گمراہی کا، اب تم نے گمراہی کی طرف چل پڑنا ہے۔ لیکن جب یہ بدترین قسم کی عادت امت کے اندر آئی، تکفیر صحابہ کی بات چند بدبختوں نے کہی، تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ٹھہرا نہیں کرتی۔ انسان شر پر چلے تو شر کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، خیر میں چلے تو خیر کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ نے ایسی بنائی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو آدمی صحیح راستوں پر چلے گا ہم اس کے لیے صحیح راستوں کو کھولتے چلے جائیں گے، اور جو آدمی برائی کے راستوں پر چلے گا ہم برائی کے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ اس کا تجربہ ہے سب کو۔ جو آدمی فراڈ کا راستے پر چلتا ہے، اس کے لیے ایسی ایسی اسکیمیں اور تدبیریں اس کے دماغ میں آتی ہیں کہ شاید کسی بڑے سے بڑے چور کے دماغ میں بھی نہیں آئی ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے گناہوں کے راستے پر جو بندہ چلے گا گناہوں کی عجیب عجیب قسم کی تدبیریں اور اسکیمیں اس کے دماغ میں آئیں گی۔ جو چوری کے راستے پر چلے گا چوری کی عجیب عجیب تدبیریں وہ سوچے گا، جو فراڈ کے راستے پر چلے گا فراڈ کی عجیب عجیب تدبیریں اس کے سامنے آئیں گی۔ حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا عقل مند نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے راستہ کھلتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ خیر کے راستوں پر چلو گے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے، قرآن کے نقطے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کوئی آدمی، حدیث پاک کی باریکیاں اس کے سامنے آتی چلی جائیں گی۔ جو آدمی اعمال کے راستے پر چلے گا اللہ اعمال کی توفیق دیتے چلے جائیں گے، جو بدی پر چلے گا اس کے لیے بدی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو جب ایسے بے حیا اور بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے تکفیر صحابہ جیسا بدترین گناہ کیا، تو پھر یہ لوگ صرف صحابہ تک نہیں اہل بیت تک پہنچے، اور یہ ایک بدبخت فرقہ آج تک موجود ہے جو آج بھی اہل بیت کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہی جاتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں، امت کو بتائیں کہ آج تک میں نے تم سے کسی محنت کا کوئی بدلہ نہیں مانگا ہے۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تنخواہ مانگتے ہیں، جمعہ پڑھانے کے پیسے مانگے جاتے ہیں، نبی دنیا کے اندر آتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک محنت کرتے ہیں، راتوں کو امت کے لیے روتے ہیں، اور ساری محنت کے بعد فرماتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین، کچھ نہیں مانگتا ہوں تم سے، کچھ نہیں مانگتا، میرا سارا بدلہ صرف میرے رب نے مجھے دینا ہے، تم سے کچھ نہیں مانگتا۔
نبی لگانے کے لیے آتے ہیں، نبی دینے کے لیے آتے ہیں، نبی خرچ کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی نوازنے کے لیے آتے ہیں، نبی امت کے اوپر محنت کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی امت کے لیے رونے کے لیے آتے ہیں، نبی خیر خواہ ہوتے ہیں، نبی دنیا کے اندر کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتے۔